یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک یا والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم ایک دو باتیں کر کے پھر آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک وہ شروع کرتے ہیں کہ ایک تو جو چائے کے وقفے پہ بات ہو رہی تھی فقہوں کے پھیلاؤ کے حوالے سے، تو اس کا ہمارے اس ٹاپک سے بھی تعلق ہے کہ انڈونیشیا، ملائیشیا میں فار ایسٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر شافعی فقہ ہے، اور ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں جو سب سے بڑی فقہ ہے وہ حنفی فقہ ہے. بلاد مغرب میں مراکش، تیونس، الجزائر، لیبیا اور یہ خاص طور پہ افریقہ کے اندر فقہ مالکی رہی ہے، اور گلف کنٹریز میں سعودی عرب وغیرہ میں زیادہ تر جو ہے وہ حنبلی فقہ ہے. تو اب فقہوں کے اوپر اس لحاظ سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ اگر فقہیں زیادہ تھیں، 13-14 تھیں، تو 4 ہی کیوں زیادہ معروف ہوئی؟ تو لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، مختلف اینگل سے اس کو سٹڈی کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کو جغرافیائی اعتبار سے سٹڈی کیا ہے کہ جو فقہ جس علاقے کے لیے زیادہ سوٹیبل تھی تو وہ وہاں زیادہ مطلب اس کو ایکسیپٹنس ملی. جیسے امام شافعی کے فتاویٰ اگر آپ دیکھیں، مطلب کمپیریٹیو سٹڈی کریں، اگر آپ کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کریں تو سمندری جو مخلوق ہے اس کے بارے میں سب سے نرم فتاویٰ امام شافعی کے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ سمندر کے قریب جتنے لوگ تھے تو ان کو زیادہ سوٹیبل جو ہے وہ شافعی فقہ لگی، تو اس لیے سمندر کے کناروں پہ شافعی فقہ زیادہ پھیلی. پھر یہ ہے کہ امام مالک کے جو فتاویٰ تھے وہ جنگلی جو حشرات الارض اور جنگلی جو جانور تھے ان کے بارے میں سب سے زیادہ نرم تھے چاروں ائمہ میں سے. تو افریقہ وغیرہ میں زیادہ تر جو ہے وہ مالکی فقہ پھیلی. مطلب لوگوں نے اس طرح سے اس کو سٹڈی کیا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب جن فقہوں کو کوئی پاور مل گئی، اسٹیٹ کی پاور پیچھے سے، تو وہ فقہیں امپلیمنٹ ہو گئیں. جب امپلیمنٹ ہو گئی تو پھر وہ نافذ بھی ہو گئیں اور دنیا کے اندر باقی بھی رہ گئیں. جن کو پاور نہیں مل سکی تو وہ کتابوں کے اندر ہی رہ گئیں. تو بہرحال ابھی ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، علم اور قوت. پیج نمبر 95. لیکن ایک بات جو ابھی ہم نے کی تھی اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. وہ ابھی میرے ذہن میں آگے بات چائے کے وقفے پہ ہو رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل الحدیث میں یا اہل الاثر میں اہتمام تھا کہ وہ اثر کو تلاش کرتے تھے یا وہ حدیث کو تلاش کرنے میں اہتمام کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دین اس کا مطلب کہ وہ بالکل اجتہاد نہیں کرتے تھے یا قیاس سے کام نہیں لیتے تھے یا اپنے رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. مطلب ہم نے ایک غالب رجحان کا تذکرہ کیا. یا اسی طرح اگر ہم نے اہل رائے کی بات کی کہ ان میں رائے غالب تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حدیث سے ان کا کوئی شغل نہیں تھا، یا ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو 17 حدیثیں یاد تھیں جیسے ہمارے یہاں بہت سارے کہہ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. مطلب ایسے نہیں ہے. مطلب ایک غالب رجحان کی ہم نے بات کی. باقی دونوں جو ہے وہ دونوں قسم کی باتوں کے اندر وہ مشہور تھے. ہاں نہیں، اہل حدیث میں بھی ہاں خاص طبقہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، سارے ایسے نہیں ہیں. اہل حدیث علماء بہت احترام کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. بلکہ اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو اہل حدیث کے ائمہ میں سے، تو مطلب بڑے احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اب ہمارے ہاں اب جو نوجوان نسل ہے نا، وہ ادھر سے بھی یہی معاملہ ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت وہ بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب وہ بھی تو کتابیں اسی طرح سے ان کے یہ حنفیوں کا آپریشن لکھ رہے ہیں تو وہ اہل حدیثوں کا آپریشن لکھ رہے ہیں. یہ بھی تو ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہی جو ہے وہ سختی کا. بہت اہتمام، بہت. تو ہمارے استاد مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب وہ مطلب اکثر کہتے ہیں
یہی کہتے ہیں ابن حزم کے بارے میں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ابن حزم کی بہت ساری آراء ٹھیک ہیں، لیکن ابن حزم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذب ابو حنیفہ ہے، مطلب رسول اللہ نے سچ کہا اور ابو حنیفہ جھوٹا ہے. تو کہتے تھے نہیں یہ گالی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ اختلاف کریں، آپ ائمہ سے اختلاف کریں، آپ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کریں، آپ امام مالک سے کریں، لیکن ادب کے ساتھ، ان کے پورے احترام کے ساتھ. تو مطلب اہل حدیث میں جو معتدل موقف ہے، مطلب جس کا میں بھی قائل ہوں، وہ یہی ہے. مطلب ہم تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن ائمہ کا احترام واجب ہے. علمی روایت، ہم یہ نہیں کہتے کہ علمی روایت پہ آپ جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ کی طرح اس کو شریعت کی طرح فالو کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تمسک ضروری ہے. جو تمسک کا لفظ تھا نا، بس آپ کسی روایت کے ساتھ جڑ جائیں بس، باقی اس روایت کی اصلاح کرتے رہیں. تمسک کا مطلب یہی ہے، اس روایت کی اصلاح کا. ہر روایت کو اصلاح کی ضرورت ہے. تصوف کی روایت ہے، جہاد کی روایت ہے، آپ کی علمی روایات ہیں. بھائی جب آپ اصلاح کی بات ہی ختم کر دیں گے تو پھر تو وہ شریعت بن جائے گی نا. پھر تو یہ کلیم کر دیں گے کہ وہ شریعت میں اور فقہ میں یہی فرق ہے کہ شریعت دائمی ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. فقہ جو ہے وہ وقتی بھی ہو سکتی ہے، مجتہد کا فتویٰ عارضی بھی ہو سکتا ہے، اس میں اصلاح بھی ہو سکتی ہے. اور ہر دور میں فقہ کے اندر کنٹریبیوشن رہی ہے نا. مطلب فقہ حنفی میں رہی ہے، امام ابو یوسف نے اختلاف کر لیا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے، اور پھر امام محمد نے کر لیا، اس کے بعد بھی لوگ کرتے رہے. بس یہ ہے کہ اس ود ان روایت جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ اپنے سب سے آخر میں اورنگزیب عالمگیر نے فتاوا علماء کو اکٹھا کر کے فتاوا عالمگیر، اس میں بھی انہوں نے نئی چیزیں بالکل یہ اچھا ہے. بہرحال تو دونوں ایکسٹریمز ہیں میرے خیال میں. ایک ایکسٹریمز پہ یہ جا رہے ہیں اور ایک ایکسٹریم پہ وہ جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں علماء بھی اجتہاد نہ کریں، مفتی بھی تقلید کریں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر بندے کو ہی آپ قرآن حدیث کا ترجمہ اس نے پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں اور وہ مجتہد بن گیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. 95 شروع والے سیکشن میں آپ جو 4 ڈفرینٹ جو سائنس اور فلسفہ جی کیا پھر ان کا انتخاب بھی کیا جاتا، اس کے بعد آپ نے مطلب مذہب کو سلیکٹ کیا اور پھر مذہب کی آگے وہ چل رہی ہے، لیکن مذہب میں بھی مذاہب کا تقابل نہیں ہے. پھر روایت اور فہم میں بھی ایک ہی آپ کہہ لیں کہ موٹے مرتبہ میں پھر اس کی بات کی تقریر کی باقیوں سے تقابل نہیں ہے. نہیں، مبدا اور معاد کے اندر آپ دیکھیں نا کہ ہم نے یہ بات کی تھی. مبدا اور معاد میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی یہ بات آئی ہے کہ ڈیوائن جو ریلیجنس ہیں، ہم نے ورلڈ ویو ایک مان لیا، تو ڈیوائن ریلیجنس کے اندر وہ حقیقت، وہ ریالٹی موجود ہے، وہ ہدایت کے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کیا دنیا میں بھیج رہا ہوں تو جو اس کو فالو کرے گا. تو پھر ہم نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ دوسرے جو مذاہب ہیں وہ پرورٹڈ ہو گئے، اس لیے ہم اسلام کو سلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات کر کے ہم نے مقدمہ قائم کر کے اس پہ بحث کی تھی، حواشی میں بھی موجود ہے، ٹیکسٹ میں بھی. پھر ہم اسلام کی طرف آئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے روایت اور فہم کی بات کی تو اس میں ہم نے 2 بڑی روایتوں کا تذکرہ کیا، ایک عصری اور ایک حنفی روایت. مطلب اصول حدیث میں بھی، روایت میں بھی. روایت کا علم بیسیکلی اصول حدیث کا علم ہے، دین کیسے روایت ہوا، نقل کیسے ہوا. تو اس میں جو 2 بڑی مطلب ان دونوں روایتوں کا جو اختلاف ہے اس کا ذکر نیچے حواشی میں موجود ہے. اب جس نے اصول حدیث اچھی طرح سے پڑھی ہے تو وہ بہت جلدی اس کو پک کر لے گا. اسی طرح سے اصول فقہ میں، یعنی دین کو سمجھنے میں، اصول فقہ بیسیکلی کتاب و سنت کو سمجھنے کے اصول ہیں نا. اب یہ فقہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. اگر میں اس لفظ کو مکمل کروں تو یہ ہے اصول و فقہ القرآن والسنہ. یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے اصول ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں غلط فہمی یہ پیدا ہوگی کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے، کوئی تھرڈ سبجیکٹ ہے فقہ. فقہ کوئی تھرڈ سبجیکٹ نہیں ہے، قرآن و سنت کا فہم ہی ہے. تو اصول فقہ بیسیکلی وہ اصول ہے. تو اصول فقہ میں جو 2 اپروچز ہیں، ایک حنفی ہے اور ایک شافعی ہے. تو دونوں کا ذکر جو ہے وہ تھوڑا سا سرسری سے ہم نے دیکھا تھا کہ شافعی جو اس کی تقسیم کرتے ہیں منطوق اور مفہوم کے ذریعے سے، پھر آگے لمبی چوڑی تقسیم ہے. یہ آئی ہے آپ کے پیج نمبر اس پہ. لیکن اس پہ چونکہ ہم نے اصول فقہ میں تفصیلی جو ہے وہ لیکچرز کر لیے تھے تو اس لیے ہم اس سے تھوڑا جلدی سے گو تھرو کر گئے. یہ پیج نمبر
اصول فقہ کے بارے میں کہیں پہ بحث تھی. ایٹی 87 پہ ہے. ہاں 88 کے اوپر ہے, پیج نمبر 88 پہ. یہ ہے ایک پیراگراف یہ, لیکن حنفی اور شافعی ساری اصول فقہ اس میں آ گئی ہے اس ایک پیراگراف کے اندر. اصول فقہ میں بیسیکلی دو ہی اپروچز ہیں, حنفیہ یا شافعی, کہ لفظ کسی معنی کے لیے وضع ہونے کے اعتبار سے خاص, عام اور مشترک میں تقسیم ہوتا ہے. اب اس لفظ کا اپنے اس وضعی معنی میں استعمال ہوا یا نہیں, اس پہلو سے حقیقت و مجاز اور صریح اور کنایہ میں منقسم ہوتا ہے. اور لفظ کی اپنے وضعی یا غیر وضعی معنی میں دلالت کسی قدر ظاہر ہے یا خفی. اس اعتبار سے ظہور کے 4 درجات, ظاہر, نص, مفسر اور محکم, اور خفا کے 4 درجات, خفی, مشکل, مجمل اور متشابہ ہیں. اور لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کی صورت کیا ہے, تو اس اعتبار سے اس کی 4 قسمیں, عبارت نص, دلالت نص, اشارہ نص, اقتضاء نص. یہ حنفی اصول فقہ ہے. آگے جو ہے وہ شافعی اصول فقہ ہے. اس کی ایک دوسری تقسیم یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے منطوق اور مفہوم میں تقسیم ہوتا ہے, اور منطوق کی دلالت صریح ہوتی ہے یا غیر صریح. صریح کی دلالت مطابقت اور تضمن, جبکہ غیر صریح کی اشارہ نص, اقتضاء نص اور ایماء نص میں تقسیم ہوتی ہے. اور مفہوم کی تقسیم موافق اور مخالف میں ہوتی ہے. اس کے لیے 4 گھنٹے چاہیے اس پیراگراف کو کھولنے کے لیے, اس لیے میں نے اسکپ کر دیا. چلیں جی, علم اور قوت, نالج اینڈ پاور. بہت گہرا تعلق ہے علم اور قوت کا. مطلب اس چیز کو ویسٹ والوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھا, ٹھیک ہے. تو بلکہ میں واقعہ ایک بیان کر رہا تھا ابھی دوستوں کے ساتھ کہ یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک لیکچر دینے کا اتفاق ہوا. قرآن مجید کا نظریہ تاریخ اور اس کے جو پیرالل نظریہ تاریخ ہیں, تو اس کے بعد وہ جو ان کے ایک سابق دین تھے اسلامک اسٹڈیز کی فیکلٹی کے, تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب بات یہ ہے, اتنی انٹلیکچوئل باتیں یہ وہ بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں, آپ نے بھی کر دی ہیں, یہ سارا دانش فکر اسلامی کتابوں میں رہ جائے گا, کسی کام کا نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی پاور نہ ہو. اور خود حالانکہ وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تھے, لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ صحیح بات یہی ہے کہ دنیا میں وہی فقہیں باقی رہی ہیں کہ جن کو اسٹیٹ کی پاور ملی ہے. اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جب تک نالج کو پاور نہ ملے, بہت ساری دنیا میں فلسفی آپ دیکھ لیں, ان کا فلسفہ جو ہے وہ لائبریریوں میں پڑا ہوا ہے, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ہاں جن کو کوئی پاور مل گئی, تو یعنی جو کہیں پہ امپلیمنٹ ہو گیا جو فلسفی. اب کارل مارکس کو لوگ کیوں جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کی فلسفی کی بنیاد پہ انقلاب آ گیا, حکومتیں قائم ہو گئیں, نظام جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے, اس لیے لوگ اب اس کو جو ہے وہ اب باقاعدہ رشیا کے اندر جو ہے, مطلب ان کے جتنے ان کے وہ ہیں بڑے بڑے جو بھی ہیں, لینن وغیرہ, اور جو ان کو باقاعدہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ ان کی وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح سے ہے نا, ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہے. تو فکر اسی طرح سے پھیلتا ہے, مطلب جبراً جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے. تو ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. مطلب ہمارے دین نے اس حوالے سے کیا نیریٹو دیا. اب یہاں جہاد ویاد کی باتیں بھی آئیں گی. ہمارے یہاں کیا امکانات ہیں؟ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا امکانات ہیں؟ امکانات سارے پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کو زور سے پہلے ہی ختم کریں گے. جی علم کیا ہے؟ علم توحید کی معرفت ہے. ایک لفظ میں اگر آپ علم جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو علم کیا ہے؟ توحید کی معرفت ہے. اگر جو علم آپ کو توحید تک نہ پہنچائے وہ جہالت ہے, وہ علم نہیں, بالکل بھی علم نہیں, ریلیجس نیریٹو. اور جس کا نتیجہ توحید کا انکار ہو وہ علم نہیں, جہالت ہے. تو جیسے دیکھیں نا 3 نمبر میں اب کیا, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. توحید سے الٹی طرف جو چیز لے کے جا رہی ہے تو اللہ نے خطاب ہی جاہل کا دیا. تو آگے جو آیت ہے اس کے آخر میں بھی کیا ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم. بتوں کی عبادت کر رہے تھے وہ, تو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دیں, ہم بھی اس کی عبادت کریں. قال انکم قوم تجہلون,
تو قرآن نے جہالت کہا ہے۔ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد خالق کی دی ہوئی ضابطہ حیات کی نہ صرف تبلیغ تھی کہ فرد اپنے خالق کی بندگی اختیار کرے، طاغوت سے اجتناب کرے، اور اس پر آخرت میں اس بارے مسئول اکاؤنٹیبل ہونے کے باب میں حجت قائم ہو، بلکہ اس کا نفاذ بھی تھا۔ پیغمبر دو مقصد لے کے آئے۔ پیغمبروں کا مقصد صرف تبلیغ نہیں تھا۔ یہ جو نیریٹو ہے کہ پیغمبروں کا مقصد صرف تبلیغ تھا، یہ بالکل غلط نیریٹو ہے، اور اس کو بڑی شدت سے ہمارے ہاں مولانا وحید الدین خان صاحب پیش کر رہے ہیں، بڑی شدت سے۔ مطلب آپ کے غامدی صاحب تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ ان پہ بھی میں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو لیکن اچھے انداز میں لکھی ہے، بلکہ ان کے وہ ایک رائٹ ہینڈ ہے مولانا ذکوان ندوی صاحب، تو وہ جب میں نے کتاب لکھی تو ان کو بھی میں نے بھیجی، وہ ندوہ سے فارغ ہیں۔ تو پھر ان کی مجھے ای میل آئی، تو اس ای میل کا جو عنوان تھا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت، تو وہ مجھے تو لگا کہ اب یہ کسی اور غلط فہمی میں پڑ گئے۔ پھر میں نے انہیں اپنی ایج بتائی، میں نے کہا حضرت میری تو عمر یہ ہے، تو ان کو لگا، پھر وہ حیران بھی ہوئے۔ تو خیر اس کے بعد سے ان کی ای میل جانا بند ہو گئی پھر تو بہت سارے لوگ جب مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تو تھا کوئی بزرگ ہوں گے، مطلب کوئی سر کے اوپر امامہ ہوگا، کوئی سفید داڑھی ہوگی ہے۔ تو میں نے کہا بہت سارے لوگ مجھے بزرگ سمجھتے ہیں، بہرحال ابھی میں بزرگی کے درجے کو نہیں پہنچا، تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، کہنے لگے بہت اچھی کتاب ہے، آپ کی باتوں سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن آپ کا انداز بہت اچھا تھا تنقید کا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہت تو پیغمبروں کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ خالق کی دی ہوئی ضابطہ حیات کی نہ صرف تبلیغ تھی، مطلب یہ اس کا سائیکولوجیکلی بہت اثر ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا۔ مطلب انسان مطلب بزرگی سے مراد داڑھی کا سفید ہو جانا ہے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اگلے کی پرسیپشن تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال فطری چیز ہے، اور ہے بھی فطری، اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، مطلب میں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انسان کو وقت کے ساتھ ہی بزرگ بننا چاہیے، اس سے پہلے بزرگ بننا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ پرابلمٹک ہے۔ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد خالق کی دی ہوئی ضابطہ حیات کی نہ صرف تبلیغ تھی کہ فرد اپنے خالق کی بندگی اختیار کرے۔ تبلیغ کا مقصد کیا تھا؟ خالق کا بندہ بن جائے، طاغوت سے اجتناب کرے، اور اس پر آخرت میں اس بارے مسئول ہونے کے باب میں حجت قائم ہو، یعنی تبلیغ سے حجت قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا نفاذ بھی تھا تاکہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو اور اس میں عدل کا نظام قائم ہو۔ اب یہ 1 نمبر میں آپ دیکھ لیں، مطلب 1 نمبر میں کیا ہے کہ وہ تو پچھلا تو بالکل واضح ہے نا، تبلیغ کا تو خیر کوئی انکار ہی نہیں کرتا، تو اس کے تو واضح ہے۔ تو یہ 1 نمبر میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو، تو اب اس لیے اب کچھ لوگوں نے وہ آیات پکڑ لی، مطلب جہاد والی اور خلافت والی، اور کچھ نے دعوت اور تبلیغ والی پکڑ لی، کچھ نے کہا کہ کام ہی دعوت اور تبلیغ ہے، کچھ نے کہا کہ مقصد آپ ایک ہی کیوں بنا، آپ سیدھا کہہ دیں کہ پیغمبر کے مقصد ہی 2 تھے، مقاصد ہی 2 تھے، تو بہت آسان بات ہو جائے گی۔ لہٰذا دلیل اور قوت دونوں صورتوں میں پیغمبروں کا غلبہ مقصود رہا ہے، یعنی پیغمبروں کا جو غلبہ تھا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، تو اللہ نے یہ غلبہ دلیل کے ذریعے بھی کیا، قوت کے ذریعے بھی کیا۔ تو پیغمبر ہمیشہ جو ہے وہ غالب رہے، دلیل کے ذریعے بھی غالب رہے اور اپنی قوت کے ذریعے بھی غالب رہے۔ مطلب اللہ نے عذاب بھیج دیا نا، تو عذاب کی صورت میں بھی تو قومیں مغلوب ہو گئی نا، ضروری نہیں کہ جہاد و قتال کے ذریعے قومیں مغلوب ہوئی ہیں، عذاب آ گیا، پیغمبر غالب آ گیا بالآخر ہے۔ وہ جب تباہ شدہ بستی جو ہے وہ دیکھ کے اپنا منہ پھیرتے تھے، تو اس وقت فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ہے اس قسم کے۔ تو لہذا دلیل اور قوت دونوں صورتوں میں پیغمبروں کا غلبہ مقصود رہا ہے، اللہ کا مقصود رہا ہے کہ پیغمبر دلیل میں بھی غالب رہے، یعنی فکری غلبہ، ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل تھاٹ جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو اور پولیٹیکل اسلام کی بات جو آج بہت زیادہ اب یہ تو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 2 مقاصد تھے،
پہلا مقصد کیا تھا؟ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و سنت کے ذریعے فرد کا تزکیہ نفس. ٹھیک ہے، یہ وہی بات جو بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، فرد کی اصلاح. اور دوسرا کیا تھا؟ جہاد اور قتال کے ذریعے بقیہ جمیع ادیان پر دین اسلام کا غلبہ. یہ 4 نمبر میں کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو 2 مقصد تھے، فرد کی اصلاح کے لیے بھی آپ آئے اور جو ہے وہ دین کو غالب کرنے کے لیے بھی آئے. آپ کا علم ایسا نہیں تھا، مطلب جہاد کے ذریعے سے توحید کے علم کو، بیسیکلی دین اسلام کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں، علم کیا ہے؟ توحید کا علم ہے نا. تو توحید کا جو نظریہ تھا اس کو جہاد کی قوت کے ذریعے امپلیمنٹ کرنے کا حکم دیا گیا، نافذ کرنے کا حکم دیا گیا. ہر سٹیٹ جو ہے، مطلب یہ جو اب ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ اپنا نظریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. امریکہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی کرنا، سارے یہی کرنا چاہ رہے ہیں حقیقت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت علماء میں آئی ہے اور خلافت امراء کو منتقل ہوئی ہے. یعنی اب 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے نا، علم اور قوت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو تھے، ٹھیک ہے، ایک بطور عالم اور ایک بطور خلیفہ، بطور حکمران. تو آپ کی جو علمی وراثت ہے وہ علماء کے حصے میں آئی، اور جو سیاسی وراثت تھی وہ خلافت کی صورت میں آپ کے امراء کو، آپ کے مقرر کردہ امراء کو منتقل ہوئی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ ایک تو اوپر اس میں حاشیہ 97 میں یہ حدیث ہے، حدیث کے آخری الفاظ دیکھیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ تو سب کو علم ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. یہ علمی وارث ہیں. علم کو محفوظ کیا ہے، علمی روایت کو علماء نے محفوظ کیا. یہ پیرالل چل رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سیاسی طور پہ غالب ہو جائیں اور پھر آپ کا غلبہ باقی رہ جائے اگر آپ فکری طور پہ غالب نہیں رہیں. اس لیے فکری غلبہ بہت ضروری ہے. مطلب منگولوں کی جب بات کی جاتی ہے کہ منگول جو ہے وہ اتنی تیزی سے اٹھے اور پوری سلطنت اسلامیہ کے اوپر چھا گئے، لیکن اتنی جلدی چونکہ فکر تھی نہیں اپنے پاس، تو سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ان کے بڑے مسلمان ہو گئے. تو یہی ہونا ہے، اگر فکر اپنے پاس نہیں ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آپ سیاسی طور پہ غالب بھی آ جائیں گے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دوسری قوم کی فکر لے لیں گے. اگر کوئی ایک پہ کام کر رہا ہے، علم کی کیا اس سے استثناء حاصل ہے کہ وہ جہاد والے کام سے؟ نہیں، استثناء حاصل نہیں ہے، لیکن اس میں نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کا انداز یہی ہے کہ تقسیم بہتر ہے، تقسیم بہتر ہے. تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو یہ کہا نا ایک طائفہ نکلے، ایک طائفہ. جہاد کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیے کہ ایک گروہ نکلے. ٹھیک ہے، تو ریاست کی کہتے ہیں یہ ریاست بنے گی تو وہ ہم آگے بات کر رہے ہیں، وہ ہم آگے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے عالم بننا ممکن نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے دائی بننا ممکن نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے جہاد کرنا، مجاہد بننا ممکن نہیں ہے. تو یہ تقسیم ہی کرنا پڑے گا اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اگر کچھ لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کا دعوت کا مزاج ہے، انہیں دعوت کا ہی کام کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب کچھ لوگ علمی کام کر رہے ہیں، اب ہمارے یہاں کھینچا تانی یہ چل رہی ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے بس میرا ہی کام جو ہے نا یہ سب سے اصل والا کام ہے، باقی تو سارے اہم مطلب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، جھکی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انداز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کرے، کچھ نہ کچھ، بالکل ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کرے. جو جس کا کوئی فکری ذوق ہے وہ فکری کام کرے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے نا کہ بات یہ ہے فکری کام کی. اب آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہوتی ہے. آپ ویسٹ میں آپ کو 5000 کتابیں مل جائیں گی خدا کے انکار پر ہیں. تو اب آپ کے ہاں کتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں خدا کو ثابت کرنے کے لیے؟ مطلب رفع الیدین پہ تو بہت مل جائیں گی نا، آمین بالجہر پہ بھی مل جائیں گی. اپنے علماء کی ذرا اس بات پہ کتابیں ڈھونڈنا شروع کریں کہ خدا کے اس بات کے اوپر، اور وہ بھی آج کل کے ماڈرن جو ذہن ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور آپ کی ہر یونیورسٹی میں یقین مانے مجھے اسٹوڈنٹس آ کے کہتے ہیں سر جی کلاس میں 2-4 دانے بیٹھے ہوئے ہیں ایتھیسٹ. کیا مطلب کوئی ذہنی لیول ہی نہیں ہے، مطلب ذہنی لیول ہی ایسی فیشن کے طور پہ، اور وہ مطلب 2-4 کتابیں غلطی سے پڑھ لی ہیں زیادہ، وہ ہضم نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی.
تو یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ یہ مسائل تو ہیں نا آپ کی سوسائٹی کے، تو ان مسائل کو کہاں علماء نے مطلب نہیں نا ایڈریس کیا. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان چیزوں کو ایڈریس کریں، اس پہ کام کریں. تو کام، اور اگر مطلب لوگ نہیں پڑھیں گے، مجھے پتہ ہے میں نے اگر یہ کتاب لکھی ہے مجھے بھی پتہ ہے نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ ہوگا کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی 10,000 لوگ مطلب اس کو مطلب شاید کوئی 200-400 لوگ پڑھ لیں گے. لیکن سوسائٹی کے اندر اگر یہ الہاد پھیل جاتا ہے نا تو کوئی 10-15 ہزار ایسے ہوں گے کہ جو مطلب دین کے ساتھ محبت رکھنے والے، تو وہ کم از کم یہ کہیں گے کہ یار حافظ زبیر نے کتاب لکھی ہے، جواب دیا ایتھیسٹوں کا، بڑا زبردست جواب دیے ہیں. یہی ہوگا نا، کتاب انہوں نے صرف ٹائٹل ہی دیکھا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ انہیں اسی پہ اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارا ایک بندہ ہے کہ جس نے ریسپانس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس فتنے کا رد لکھا ہے. مطلب ہمارے ہاں ایک بندہ ہے جس نے غامدی صاحب کو ایڈریس کیا، ان پہ بڑی ہر 450 صفحات کی کتاب لکھ ماری ہے. پڑھی ہے آپ نے؟ اس نے خود بھی نہیں پڑھی. تو وہ یہ اطمینان بہت ضروری ہے. آپ مطلب ہزاروں لوگوں کو اطمینان دلا دیتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا نیریٹو ٹھیک ہے، مطلب ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو جواب دے سکتے ہیں. اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ کو ایک بندہ بھی نہیں دکھا سکیں اپنے اندر کہ یار جو جواب دے سکے، مطلب اہلیت ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی اتنی جو ہے وہ. ایک تو کچھ بھی تو ترجیحات نہیں ہے، کچھ کی بہرحال ترجیحات کی بات زیادہ کریں، میرے خیال میں صلاحیت تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے ہی. چلیں جی، بہرحال خلافت جو ہے وہ امراء کو منتقل ہوئی. اس پہ 1 نمبر حاشیہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ ولکنی خلیفۃ، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. تو وہ خلافت منتقل ہوئی ان کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کیا کہا، میں خلیفۃ و رسول اللہ، ٹھیک ہے، میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر اب انہوں نے کہا یہ تو لمبی لائن چل پڑے گی. ٹھیک ہے، میرے بعد جو آئے گا وہ کہے گا میں اللہ کے رسول، اور پھر ان کے جو آگے، یہاں رسول لغوی معنی میں، پھر ان کے جو آگے رسول، پھر ان کے جو آگے رسول تھے، میں ان کا خلیفہ ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ بات آپ ختم کر دیں، آپ امیر المومنین کہا کریں مجھے. تو یہ خلافت اس طرح سے منتقل ہوئی ہے. اجتہاد اور جہاد دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، جہد، اسٹرگل. اجتہاد اور جہاد دین کی 2 بنیادی اصطلاحات ہیں، اور اجتہاد کا مطلوب آبجیکٹو کیا ہے، دلیل میں اسلام کا غلبہ، اسلام فکری طور پہ غالب ہو جائے، اجتہاد کا مقصود یہ ہے. جبکہ جہاد کا مقصود کیا ہے، قوت میں اسلام کو غالب کرنا. ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ، فکری طور پہ اسلام غالب ہو جائے، سیاسی طور پہ غالب ہو جائے. فکری طور پہ اسلام کو غالب کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، سیاسی طور پہ غالب کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری. اور دین کی حفاظت اور فروغ کے 2 ذرائع ہیں، 2 چیزیں ہیں نا، دین کو محفوظ بھی کرنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی ہے. صرف محفوظ ہی تو نہیں رکھنا نا اپنے پاس، چھپا کے تو نہیں رکھنا، اور اس کو پھیلانا بھی ہے، اس کا فروغ بھی مقصود ہے. تو دین کی حفاظت اور فروغ، ان دونوں کاموں کے لیے 2 ذرائع ہیں، ایک علم اور ایک قوت. دین ان 2 چیزوں سے پھیلتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے. قوت نہیں ہوگی تو محفوظ نہیں رہے گا، قوت نہیں ہوگی تو نہیں پھیلے گا، علم نہیں ہوگا تو محفوظ نہیں رہے گا، علم نہیں ہوگا تو نہیں پھیلے گا. خالق نے علم کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی اور قوت کے ذریعے اہل دین کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم سے دین محفوظ ہوتا ہے اور قوت سے اہل دین محفوظ. اہل دین ہی نہیں رہیں گے تو دین کہاں رہے گا؟ دین کے فروغ کا منہج دعوت و جہاد ہے، اور یہ دونوں قیامت تک جاری رہیں گے، دعوت بھی اور جہاد بھی. یہ بھی نیریٹو ٹھیک نہیں ہے کہ اب جہاد ہی ہے اب دعوت ختم ہو گئی، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جہاد ختم ہو گیا منسوخ ہو چکا ہے اب دعوت ہی ہے. نہیں، یہ نہیں، یہ دونوں ہمارے یہاں نیریٹو پیدا ہوئی ہے نا. اہل دین مغلوب ہوں تو دعوت و تبلیغ اصل منہج ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم جملہ ہے. اگر آپ سوسائٹی میں مغلوب ہیں، آپ مینارٹی میں ہیں، تو پھر منہج آپ کے لیے کیا ہے؟ دعوت ہے. اور اگر آپ غالب ہوں، اہل دین غالب ہوں، تو مسلم معاشرے میں پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح کے لیے
ہر مومن سے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ غیر مسلم معاشروں کو مغلوب اور مفتو کرنے کے لیے جہاد و قتال کا۔ جب تک غالب نہیں ہے تو دعوت دیتے رہیں، سادہ سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، ساری قومیں اسی طرح سے کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب غالب آ گئے تو غالب کیا کرتا ہے؟ غالب کی تو نفسیات ہی یہی ہوتی ہے نا، اسے آپ کوئی دینی حکم نہ بھی دیں تو غالب کی نفسیات یہی ہوگی کہ وہ اگلے کو مفتو اور مغلوب ہی کرے گا۔ نہیں، یہاں تو ہم مغلوب ہیں نا، یہاں تو لبرلز ہیں، پہلی بات ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس اتھارٹی اقتدار ہے، ہاں بالکل، ہاں جی۔ جبکہ غیر مسلم معاشروں کو مغلوب اور مفتو کرنے کے لیے جہاد اور قتال کا، تاکہ اس کے نتیجے میں مخلوق کا مخلوق پر ظلم ختم ہو اور خالق کا عدل قائم ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد ظلم کا خاتمہ ہے اور عدل کو قائم کرنا ہے۔ جی جی، اس میں یہ بات مس ہے تھوڑی سی کہ غالب ہونے سے پہلے جہاد و قتال آئے گا کہ نہیں، کیونکہ یعنی وہ دعوت کے ذریعے قوت کی جمع ہوئی اور پھر اس قوت کا جہاد کے ذریعے اس کو غالب کرنا، اس میں ہم آگے آگے یہ تفصیل چل رہی ہے۔ اس میں دو چیزیں، مسلم سوسائٹیز ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، جو غیر مسلم سوسائٹیز میں ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ پورا ہم اگر پڑھ لینا، پھر اس کے بعد اگر سوال رہ گیا تو انشاءاللہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ اب ہم نے بات کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ معروف اور منکر کیا ہے، جس کا حکم دیں گے، جس سے منع کریں گے۔ تو معروف وہ ہے کہ جس کا شارع نے مطالبہ کیا ہو، شارع نے مطالبہ کیا ہو کہ یہ کرو، وہ معروف ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو جو آپ کے دل کو اچھا لگے۔ حامدی صاحب نے یہی آ کے کہا نا کہ معروف اور منکر جو ہے، یہ قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے، اس کا تعین فطرت سے ہوگا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس کا تعین فطرت سے نہیں ہوگا۔ اگر فطرت سے کریں گے، وہ یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے موسیقی سننے کو، ہماری فطرت تو بڑی پرسکون ہو جاتی ہے موسیقی سن کے۔ بہت ساروں کی فطرت مسخ بھی تو ہو سکتی ہے نا، بہت سارے لوگوں کی فطرت مسخ بھی تو ہو سکتی ہے، فطرت میں ڈفرنس بھی آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فطرت مسخ ہو گئی ہے، اپنی اصل پہ باقی نہیں رہ گئی۔ تو معروف اور منکر کا تعین نہ تو فطرت سے ہوگا، نہ تو عقل سے ہوگا، بلکہ شرع سے ہوگا۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ اور منکر وہ ہے جس سے شارع نے منع کیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جبکہ جہاد غیر مسلموں سے ہے۔ ہمارے دین میں مسلمانوں کی لڑائی کے لیے کہیں پہ بھی جہاد کی ٹرم استعمال نہیں ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک جگہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کو قرآن نے قتال کہا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ہر جگہ قتال کا ہے، لڑائی کا ہے، جنگ کا ہے، جہاد نہیں کا۔ تو کلمہ گو کی آپس کی لڑائی وہ جہاد نہیں ہے، جہاد کی لفظ اصطلاح اس کے اوپر بالکل غلط ہے۔ پھر آج جو اس کے ساتھ ہماری افعال لڑ رہی ہیں، دونوں جہاد کے لیے نہیں، جہاد نہیں ہے، یہ قتال ہے، یہ قتال ہے، یہ جنگ ہے۔ جہاد صرف غیر مسلموں سے۔ تو مسلمانوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلم سوسائٹیز کی اصلاح کے لیے اگر آپ نے قوت کی بنیاد پہ اصلاح کرنی ہو تو وہ کیا ہے طریقہ؟ امر بالمعروف نہیں۔ امر کے اندر خود پاور ہے نا، امر، حکم، آرڈر، اس کے اندر پاور کا کانسیپٹ ہے۔ نہیں، کسی کو منع کرنا، اس کے اندر پاور کا کانسیپٹ ہے۔ تو دعوت اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی فرق ہے۔ دعوت کا کام جو ہے وہ تب کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس پاور نہ ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر تب آپ کرتے ہیں جب آپ کے پاس پاور ہو۔ اور اب دعوت کا کام تو منت سماجت کا کام ہے نا، تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ کے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں نا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ وہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اب باپ کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے نا۔
یا کسی یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ اپنی یونیورسٹی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتا ہے اپنے دائرے میں، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے. تو جس دائرے میں آپ کے پاس پاور ہے، مطلب پاور سے مراد ہم صرف اسٹیٹ کی پاور نہیں لے رہے کہ آپ کوئی خلیفہ ہی بن جائیں تو پھر آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. مطلب پاور سے مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں آپ کے پاس جو اختیار ہے، اتھارٹی ہے، اس دائرے میں آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. اگر اس دائرے سے باہر نکل کے غلطی کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، تو پھر سوسائٹی آپ کو خود ہی سمجھا دے گی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب پڑوسی کے بچے کو ڈنڈا لے کے آپ نماز پڑھوانے کے لیے مسجد میں لے کے جائیں گے. باہر سے اس میں سے ایک تفریق، اگر امر بالمعروف اگر صرف لیا جائے تو یہ تو ایک سوسائٹی میں کر سکتے ہیں. آپ یہ دعوت تو کبھی یہی ہے نہیں، اگر منکر کرنے سے تھوڑا سا اجتناب کرنے سے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دعوت میں کوئی آپ یہ بات نہیں ہے کہ آپ دعوت تبلیغ کچھ ہو رہا ہے، امر بالمعروف کچھ ہو رہا ہے. نہیں، یہ ایسا نہیں. دعوت ایک بڑی اصطلاح ہے. ہم ایٹیچیوڈ کی صرف بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دعوت کے کام میں آپ کسی کو برائی سے منع نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں. دعوت کے کام میں بھی آپ برائی سے منع کریں گے، لیکن انداز منت سماجت والا ہوگا. او بھائی چھوڑ دو، او بھائی شراب نہ پیو، آپ مہربانی آتے نماز پڑھ لینا. مطلب وہاں پہ بھی آپ نیکی کا ہی اسے کہہ رہے ہیں نا، آپ برائی سے منع کر رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ منت سماجت، ریکویسٹ والا ہے، اور وہی کامیاب رہے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی وہی کام ہو رہا ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ آرڈر کا انداز. وہاں یہ نہیں ہے کہ منت سماجت کریں گے آپ، مطلب ٹینشن آپ نہیں لیں گے اپنے ذہن پہ، وہ ٹینشن وہ لے گا جو آپ کا ماتحت ہے. ٹھیک ہے نا؟ باس کو کوئی ٹینشن نہیں نہ ہوتی، وہ اپنے کام ہونا چاہیے. بھائی گھر نہیں جانا تم نے، رات چاہے 10 بجے تک بیٹھے رہو. اس کو پھر اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے کھول کے سمجھا دینا چاہیے. وہ جو ہے کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے مٹاؤ، ورنہ زبان سے، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. نہیں، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، اس حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تغییر کر دے، اس کو بدل دے. تغییر کا مطلب یہ ہے اس کو اچھائی سے بدل دے. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو منکر ہے اس کو معروف میں بدل دے. اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ، ایک چھوٹا سا واقعہ بس بیان کر دیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو تتاریوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی. شراب کے نشے میں دھت پڑی ہوئی تھی. تتاری نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اسلام اور دین کے احکامات کو انہیں پتہ نہیں تھا. عادتیں وہی تھیں ان کی، وہی قتل و غارت، یہ وہ سارا کچھ. تو شراب پی رہے تھے کچھ ایسی. تو امام صاحب پاس سے گزر گئے، خاموشی سے گزر گئے. تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ ان کو تبلیغ کریں، مطلب ان کو بتائیں یہ مسلمان ہوئے ہیں کہ شراب حرام ہے دین میں. امام صاحب نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، ان کو نشے کے اندر پڑے رہنے دو. کیونکہ اگر ان کو یہ بتا دیا تم نے کہ شراب حرام ہے اور انہوں نے شراب پینی چھوڑ دی، ابھی تو یہ نشے میں دھت پڑے ہیں، تو شراب چھوڑنے کے بعد انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ قتل و غارت ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو یہ چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، تو ان کو اس چھوٹے گناہ سے نہ روکو کہ جس سے روکنے کی وجہ سے وہ ایک بڑے گناہ میں چلے جائیں. تو بہت حکمت کی ضرورت ہے. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک منکر سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ بندہ اس منکر سے تو رک جاتا ہے، لیکن ایک بڑے منکر میں چلا جاتا ہے. مولوی صاحب کو جوش چڑھتا ہے نوجوان کی کرکٹ چھڑوا دیں. اب نوجوان کی کرکٹ تو چھڑوا دی، اب وہ بیچارہ کیا کرے، مسجد میں تو اس کا دل نہیں لگتا. بھائی اس کو کرکٹ دیکھنے دو، اس کو کرکٹ دیکھنے دو. مطلب اگر وہ کرکٹ چھوڑ دے گا تو کچھ اور دیکھے گا، وہ اس سے زیادہ غلط ہے. تو یہ بڑی حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے مطلب پوری سائیکالوجی سوسائٹی کا جائزہ لینے کے بعد یہ انالیسس کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کس طرح سے کام. یہ نہیں کہ منکر، ایک منکر ختم ہو جائے تو ایک بڑا منکر پیدا ہو جائے، یہ تو شریعت کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ مقصد نہیں. تو کام ضرور کرنا ہے. دعوت میں بھی ہے، نیکی کا حکم ہی ہے، برائی سے ہی منع کریں گے، لیکن انداز ذرا منت سماجت والا ہوگا، انداز تھانے دار والا نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے. وہ ایک صاحب کا مجھے فون آیا، وہ آپ کی کتاب پڑھی ہے، اچھا وہ فلاں کتاب میں آپ نے جو ہے وہ یہ لکھا ہے
یہ جو حدیث کے بارے میں یہ اس طرح سے لکھا ہے اس کو صحیح کر لو. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا ہے کہ صحیح کر لو. اچھا. میں نے کہا آپ کیا تھانیدار لگے ہوئے. بات یہ ہے کہ اب اس طرح سے اب جو لوگ اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مزید جو ہے. اب بہت سارے پیرنٹس بھی ہمارے یہاں بچے کس لیے بگڑ جاتے ہیں. تو بہرحال اس پہ پھر کسی اور موقع پہ ہم بات کریں گے. جبکہ جہاد غیر مسلموں سے ہے لہذا نہ تو مسلمانوں کی باہمی لڑائی جہاد ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز ہے. مسلمان حکمران کی بات ہم کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس وقت تک اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے. یہ ایگریڈ اپان. پہلے آپ کو کافر بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اس کو. تو ویسے یہ بڑے تیز ہیں, یہ سارے کافر بنا کے خروج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان, تو وہ کافر بنانا کون سا مشکل کام ہے. وہ تو بس معاشرے میں اصلاح کیسے کی جاتی ہے. مثال طور پہ اگر فاسق حکمران آ گیا جی تو اس کی اصلاح کے لیے معاشرے کو قوت اس کے پاس ہے. نہیں دیکھیں, اصلاح کا تو عمل یہی ہے نا, ہمیں جو صحابہ سے بھی ملتا ہے, تابعین سے ملتا ہے, ائمہ سے بھی ملتا ہے, وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے. ہاں, واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ بنو امیہ کے دور میں جو ہے اب لوگ ان کا خطبہ تو سنتے نہیں تھے حکمرانوں کا, تو نماز پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے. عید کی نماز پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے, ان کا خطبہ نہیں سنتے تھے. تو اب انہیں یہ تھا کہ ہم لوگوں کو خطبہ سنائے, تو انہوں نے عید سے پہلے جو ہے وہ خطبہ شروع کر دیا. تو حضرت ابو سعید خدری جو ہیں وہ غالباً مروان تھا حاکم اس وقت, تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ آئے مسجد کی طرف. تو وہ کہتے ہیں میں اس کو کھینچوں, جو ہے وہ مطلب وہ ممبر کی طرف جائے نماز سے پہلے اور میں اس کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچوں. اسی طرح سے ہماری مطلب کشاکش رہی کہ میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں, تم نے پہلے خطبہ نہیں دینا, یہ سنت نہیں ہے. تو پھر اس نے بہرحال پہلے خطبہ شروع کر دیا, کیونکہ لوگ عید کی نماز کے انتظار کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. جو باتیں ہم نے سنانی ہیں پہلے سنا دیں. تو پھر ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو سنت نہیں ہے. تو پھر ابو سعید خدری نے کہا کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے, آپ مطلب جتنا آپ واعظ اور نصیحت کر سکتے ہیں. ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی مثال لے لیتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے لال مسجد میں واعظ نصیحت کرتے تھے, آس پاس لوگوں کے غلط کام ہو رہے ہیں, اس باتیں میں نے کیے, لیکن کوئی اس کا پرانا بھی نہ اثر پڑا, نہ لوگوں کا اثر پڑا. ایک دن وہ خروج کے لیے نکل کے ڈنڈے لے کے انہوں نے اس کو توڑے بادل وغیرہ. تو اس کے بعد پھر بات بڑھتی کافی بات بڑھی سے ہوئی, لیکن اس کو بعد میں اثر یہ پڑا کہ ہم ساری آبادی کے اندر ایسا کام اگلے 10 سال میں سوچنے لگے. نہیں, یہ آپ بہرحال مطلب ایک اینگل ہے اس کو دیکھنے کا. بعض اوقات جو ہے نا اس کا برا اثر بھی نکل آتا ہے. جیسے سعودی سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کر دی ہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ حجاب میں ہے. جب باہر نکلتی ہے گلی میں تو وہ فل حجاب میں ہے, کورڈ ہے. لیکن اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت بری صورت ہے یار. نہیں, یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ایگریڈ اپان ہے, اس پہ اجماع اتفاق ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ایکسیپشن ایک ہی ہے, پہلے اس کو کافر بناؤ, پہلے ثابت کرو کہ وہ کافر ہو گیا. جب تک اس کو مسلمان سمجھ رہے ہو اور اس کا لیگل سٹیٹس مسلمان والا ہے, اس وقت تک اس کے خلاف, کیونکہ خروج سے فساد, مطلب دیکھیں نا عرب سپرنگ. اب عرب سپرنگ کیا ہے, مطلب وہ عرب بہار کیا ہے, وہ تو ساری خزاں ہی تھی. آپ کا سیریا جو ہے وہ ابھی چار حکومتیں بن گئی ہیں, عراق میں 3 حکومتیں ہیں, لیبیا کے اندر 3 حکومتیں ہیں, یمن میں 2 حکومتیں بن گئی ہیں. کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ اس کا حضرت حسین کی رضی اللہ عنہ کی مثال دے کے کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی خروج کیا تھا, کیا وہ بھی خروج تھا یا کیا؟ نہیں, بہرحال اصل بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے حدیث آ گئی نا, اس کو ذرا دیکھ لیں. یہ 2 نمبر حاشیے میں جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سم و طاعت کرنی ہے اپنے حکمرانوں کی, چاہے پسند ہو نہ پسند ہو, تنگی میں ہو آسانی میں ہو. الا ان تروا کفرا بواحا,
ہاں اگر کوئی کفر بوا دیکھ لو، کفر بوا کہتے ہیں مطلب سورج کی طرح، مطلب غور نہ کرنا پڑے اس کے کفر ہونے میں، کھینچ کے نکالنا نہ پڑے اس کا کفر، ایسا کفر کہ ہر بندہ کہے یار یہ تو کافر ہی ہو گیا، یہ تو مسلمان نہیں رہا۔ عندکم من اللہ فی برہان، تاکہ اللہ کے ہاں پیش ہو تو ایک برہان ہو تمہارے پاس، روشن دلیل، اللہ تعالیٰ یہ اس سے بڑا اور کیا کفر ہو سکتا تھا۔ ہاں مطلب وہی ہے نا، کافر ہو گیا نا۔ تو سر یہ امام حسین نے جو عروج کیا بیسیکلی تو وہ کھلے عام شرک میں انوالومنٹ ہم کہتے ہیں کہ کھلے عام شرک نہ کرے۔ آج کی حکومت کے خلاف بھی ہم تو بیسیکلی ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ کھلے عام شرک تو کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں بے شمار معاملات ان کے خلاف بھی خروج تو ابھی ہم پہ ہوا ہے، وہ ایک لگا بات ہم سمجھے نا۔ خروج کی دو قسمیں کی گئی ہیں، قرضاوی صاحب نے دو قسمیں کی ہیں۔ ایک علمی خروج، علمی خروج تو بالکل جائز ہے، سمجھ رہے علمی خروج، علمی خروج یہ ہے کہ علم سے ان کا رد کرنا، ٹھیک، ممبر پہ رد کرنا، اس کو کوئی نہیں، بھلے جیل میں ڈال دیں، سارا کچھ کر دیں، مطلب جو بھی پیسفل ایفرٹ ہو سکتی ہے ان کے رد کرنے کی۔ ایک ہے عسکری خروج، جسے ملیٹنسی کہتے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں یہاں۔ خروج سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ حکمران کے خلاف زبان بند کر لینی ہے، وہ ایک دوسری انتہا ہے، ٹھیک ہے، کہ حکمران کو آپ نصیحت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے، ممبر پہ اس کے بارے میں یہ باتیں بھی غلط ہیں، یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ ہم تو یہاں پر دوسرا ہی خروج کی بات کر رہے ہیں نا، اگر علمی خروج تو ہم کسی کے خلاف بھی کہہ دیتے ہیں، وہ تو ہم اس طرح سے نہیں، ہم تو دوسری خروج کی کار دوسرے خروج میں آپ ان حکومت دیکھیں، ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ 2 لاکھ کی تعداد، وہ چلے مثال دیتے ہو، اسی حکومت کے خلاف انہوں نے بیسیکلی کھڑا ہوتا تھا، تو اس حکومت کو تو ہم صرف اگر وہ ہم جماعت بنا لیں، وہ 2 لاکھ یا 10 لاکھ کی فگر ہمارے پاس آج بن جائے، ہم کیا کریں گے؟ وہ خروج نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، اسے خروج نہیں کہتے اصطلاح میں۔ خروج اسے کہتے ہیں جو جیسے آپ کہیں آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو، یہ خروج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جسے آپ ایجیٹیشن کہہ رہے ہیں، یا آپ دھرنا دے دیں، پکٹنگ کر لیں، آپ حکومت کو مجبور کر لیں۔ مسلح جو ہے، مسلح جو حکمران کے خلاف، جسے ملیٹنسی کہتے ہیں نا، مطلب تلوار لے کے نکلنا، ٹھیک ہے، تلوار لے کے نکلنا، یا آپ آج کل کے زمانے میں کہیں بندوق لے کے نکلنا، تو یہ چیز خروج کے معنی میں آتی ہے۔ باقی چیزیں خروج کے جو یعنی جو اس کی اصطلاحی معنی ہے اس میں نہیں آتی۔ ہم تو اس کے خلاف تو اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس تو صرف تعداد نہیں ہے نا۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ اسٹرگل نہیں کر سکتے، آپ خلافت کے لیے اسٹرگل کریں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ جدوجہد کرنا فرض ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جدوجہد کو ایسا رخ دے دینا کہ جس سے فساد برپا ہو جائے، فساد بن جائے ود ان، مطلب مسلم کمیونٹی جو ہے وہ جہاد شروع ہو جائے، تو وہ اس کے نتیجے ہم نے دیکھ لیے ہیں، مطلب کہاں کہاں نہیں دیکھے۔ قتال کی ہر صورت سے اجتناب کر کے دکھا دیں، باقی جو مرضی کر لیں۔ تعمیر سے پہلے تقریب بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اب مطلب تقریب، اب کیا تعمیر کریں گے آپ سیریا کو، کیا تعمیر کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ آپ کی جو جہادی جماعتیں ہیں، اب یقین مانیں، میں نے تو خیر اس پہ پوری کتاب لکھی ہے تکفیر اور جہاد پہ، وہ جہاد والے بھی بڑے ناراض ہوتے تھے، مجھے تھریٹ بھی کرتے رہے، تو اب بات یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا سینسیبل ہو کے، اب میں ابھی ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا، وہ اٹک کالج میں، ہمارے ہاں وہ آ گئے، وہ حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے، اب میں نام نہیں لیتا ایسے خامہ، تو اس دور میں بڑی بھرتیاں ہوتی تھیں، بھرتیاں مدرسوں سے نہیں کالجز سے ہوتی تھی، یقین مانے، مطلب ظاہری بات ہے آرمی کے ساتھ مل کے سارا کچھ ہو رہا تھا، یعنی کالج میں لیکچر ہو رہا ہے یار جہاد کے اوپر، آپ گورنمنٹ کالج ہے، پوسٹ گریجویٹ گورنمنٹ کالج،
تو اور بہت پرسکون ماحول ہے. تو اب اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کر لیا کہ حضرت ابھی وہ تازہ تازہ واقعہ ہوا تھا افغانستان کا کہ وہ جہاد و فساد میں بدل گیا جو تو ہم نے رشیا کے خلاف کیا تھا. تو رشیا تو چلو ٹوٹ گیا, ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے. اب تو وہ پھر کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں ایسی لوگوں کو لارا ہی لگاتے رہے کہ ٹوٹ گیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا نا پھر رشیا کے جانے کے بعد. پھر طالبان اٹھے ہیں, پھر انہوں نے سب کو مارا ہے, ٹھیک ہے, سب کو بھگایا, شمالی اتحاد بن گیا, یہ ہوا وہ ہوا. لیکن کتنے سال لڑتے رہے؟ تقریباً 95 تک لڑتے رہے. تو تقریباً بن ہی جاتے ہیں. 91 میں رشیا ٹوٹا ہے. اب اس نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ اگر وہ چونکہ آزاد کشمیر میں جہاد کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں تقریباً 14 جماعتیں جہاد کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ لڑکے کا سوال یہ تھا کہ اس بات کی آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ اگر کشمیر آزاد ہو جاتا ہے, چلیں لیٹ سی کہ آپ بڑا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر میں جا کے لڑنا چاہیے, کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو کون سی آپ کی جماعت اس کے اوپر حکمرانی کرے گی؟ آپ آپس میں اس طرح سے نہیں لڑیں گے جیسے افغانستان میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے, وہ سپریم کمانڈر کا یہ جواب تھا, وہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. اس نے کہا بادی ہم نے اس مسئلے کا حل نکالا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس سے سبق سیکھا. اس نے کہا کیا حل نکالا؟ اس نے کہا ہم نے کشمیر کے 13 ایسے کیے ہیں. اب یقین مانے لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ کوئی لوگ اتنے سپریم کمانڈر اتنا ایڈیٹس ہو سکتا ہے. لیکن میں اب کیا کہوں, میں بہت سارے واقعات میرے ہیں, اب میں نہیں بیان کرنا چاہتا. تو آگے چلتے ہیں یار. چلیں بات, میں نے معسکرات بھی دیکھ لی ہیں بہرحال, بہت بہت قریب سے دیکھ لی. چلیں جی, بڑے شوق میں ہم بھی گئے تھے, لڑنے کے لیے گئے تھے, ٹھیک ہے, شہید ہونے کے لیے گئے تھے. لیکن بالکل تربیت نہیں ہوئی. جب تک آپ فرد کی اصلاح نہ کریں اور ان کے ہاتھ میں آپ بندوق پکڑا دیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے فساد پھیلانے. فرد کی اصلاح کا بہت ضروری ہے. مطلب صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار. وہ رات کے راہب تھے. یہ کہاں رات کے راہب ہیں؟ مطلب کبھی جا کے ان کی پرسنل لائفز دیکھیں آپ, مطلب یقین مانیں مطلب اسی طرح کے چور ہیں, مطلب اسی طرح کے وہ ان کے رویے ہیں, ایٹیچیوڈز ہیں اس طرح کے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ مطلب آپ اس کو جہاد کے ہی جا رہے ہیں, اس عجیب غریب مطلب. بس صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں اگر تلوار تھی نا اپنے دشمن کو مارنے کے لیے, تو دوسرا ہاتھ ان کی اس کی ہدایت کی دعا کے لیے اٹھتا تھا. یہ تھا دل کی کیفیت. یہ ہوتی تھی کہ اللہ تلوار کی ضرب پڑنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں. یہ کیفیت جب دل کی نہیں ہوگی, یہاں تو مطلب غصہ اتنا ہے, نفرت اتنی ہے, مطلب غیر مسلم کے خلاف نہیں, مسلمانوں کے خلاف غصہ اتنا ہے, نفرت اتنی ہے جیسے وہ اس کا دل پھاڑ دیں آپ تو وہ نفرت نہیں نکال سکتے. یہ نفرتیں کہاں تھی صحابہ کرام کے اندر ہیں؟ مطلب وہ تو بیچارے روتے تھے, مطلب جس کے اوپر تلوار اٹھاتے تھے اس کے لیے بھی روتے تھے. جب تک یہ نصیب نہیں ہوتا کسی جہادی تحریک کو, یہ دل کی کیفیات, وہ فساد ہی برپا کرے گی زمین کے اندر. وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اور یہ کیفیات جو ہے وہ تربیت کے بغیر نہیں آ سکتی. بغیر تربیت کے فرد کی اصلاح اور تزکیہ نفس کے ہمارے ہاں جو جہادی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, بہت اچھا, بہت بہت بہت. چلیں گے آگے چلیں. میرے خیال میں آپ جو اپوزیشن پارٹی وغیرہ کرتے ہیں وہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, مطلب معروف کر رہے ہیں یا نیک ممکن کو کہہ رہے ہیں؟ کیا کر دو؟ نہیں اب نہیں کوئی یہ تو خلافت ہے ہی نہیں نا. یہ تو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی. اس وقت حضرت علی عربی معاویہ تھے, اس وقت ایک دوسرے کے خلاف اپوزیشن تھی. کیا
حضرت خلافت کے دور کی بات کریں امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جب تفتیش تھی تو اس وقت بھی ایک دوسرے کے خلاف رائے تھا. آگے آ رہی ہیں بہت ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. میرے خیال میں یہ چیپٹر مکمل ہو جائے تو ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں. مسلمانوں کا باہمی علمی و سیاسی افتراق اور انتشار مذموم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ مسلمانوں کا علمی افتراق ہو یا سیاسی افتراق ہو، یہ مذموم ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، جبکہ اتحاد اور اتفاق مطلوب ہے. لہٰذا اجماع کی حصول، علمی اتفاق کیسے حاصل ہوگا؟ اجماع سے حاصل ہوگا نا. اور ریاست ہائے متحدہ اسلامی اور سیاسی اتحاد کیسے ہوگا؟ کہ جیسے ان کی یونائٹڈ نیشنز ہیں، اسی طرح سے تمام مسلمانوں کی ایک ریاست ہائے متحدہ اسلامی کے قیام کی جد و جہد دین کا بنیادی تقاضا ہے. ہاں بہت اچھی مثال ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی اور آسمانوں سے نزول کے بعد اس کرۂ ارضی پر جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو سب انسان ایک ہی ضابطہ حیات اسلام کے پیرو تھے. ٹھیک ہے. جبکہ بعد ازاں اپنی خواہش نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بعض انسانوں نے خالق کے دین سے اختلاف کا رستہ اختیار کیا، لوگ گمراہ ہو گئے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جب کسی مسئلے میں باہمی اختلاف ہوا تو ایک نے غصے میں آ کے دوسرے کو قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو مقتول نے قتل کے فعل کو نہ صرف گناہ بلکہ جہنم میں داخلے کا سبب بھی قرار دیا، کہ جس سے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں ماحود ضابطۂ حیات، یعنی ماحود سے مراد جس ضابطۂ حیات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ تمہیں ملے گا، کی موجودگی اور اس سے انحراف کے نقطۂ آغاز کا علم ہوا. مطلب یہ اب بات ہو رہی ہے کہ کیسے آغاز ہوا، شر کا آغاز کیسے ہوا آدم علیہ السلام کی نسل میں. بس خالق نے اپنے ابدی ضابطۂ حیات کی حفاظت اور فروغ کے لیے انبیاء اور رسل کی بعثت اور آسمانی صحف اور کتب کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کے 2 مقصد تھے. ایک مقصد تو انذار و تبشیر اور دعوت و تبلیغ کے رستے انسانوں کو خالق کے ضابطۂ حیات کے بارے آگاہ کرنا، اور دوسرا انسانوں کے باہمی اختلافات میں خالق کے حکم کے مطابق فیصلہ فرماتے ہوئے اس کے ابدی دین کو انسانی معاشروں میں جاری اور ساری کرنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں باتیں ہوگی کہ اللہ کے حکم کو پہنچانا بھی اور اللہ کے حکم کو امپلیمنٹ کرنا. حضرت آدم علیہ السلام اسی معنی میں اللہ کے نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، یعنی صرف نبی نہیں تھے، خلیفہ بھی تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، نبی کا کام صرف پہنچانا ہے اور خلیفہ کا کام کیا ہے؟ نافذ کرنا، جاری و ساری کرنا، امپلیمنٹ کرنا اللہ کے حکم کو. تو یہ دونوں کام نبیوں کے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیان میں تو نص صریح موجود ہے کہ نبی کے خلیفہ ہونے سے خالق کی مراد یہ ہے کہ وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق میں نافذ اور لاگو کرے. خلیفہ کی یہی تشریح ہے، جیسے وہ نیچے آئے تھے نا، انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، تو خلیفہ کیا کرے گا؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے. بس خالق کی طرف سے پیغمبر 2 حیثیتوں سے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں. پیغمبروں کی 2 حیثیتیں، ایک نبی اور دوسرا خلیفہ ہونے کی حیثیت. یعنی پیغمبر کی ایک حیثیت جو ہے وہ نبوت کی ہے اور دوسرا خلافت کی ہے. پہلی حیثیت میں وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے واسطہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسری حیثیت میں وہ خالق کے حکم کو اس کی مخلوق کے مابین جاری اور ساری کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت اگرچہ ختم ہو گئی لیکن علم میں وراثت اور قوت میں خلافت جاری ہے. علم میں وراثت کا کانسیپٹ ہے اور قوت میں خلافت کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ قرار دیا. ان کے بعد صحابہ نے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ قرار دیا. بس خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین کو منتقل ہوئی اور یہ دور خلافت نبوت کے منہاج پر قائم تھا. خلافت راشدہ سے یہ خلافت بنو امیہ کو منتقل ہوئی، جبکہ اس میں ملوکیت کی بھی آمیزش ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. ملوکیت کی آمیزش کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے حکمرانوں کو خلفاء قرار دیا کیونکہ وہ خلیفہ کے منصب پر فائز تھے. ایک حدیث ہے نا یہ جی نیچے 2 نمبر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا الی 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 12 خلفاء تک اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب رکھیں گے. تو اب اس میں بنو امیہ کے خلفاء بھی شامل ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ملوکیت کی آمیزش ہو چکی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ شر آ گیا تھا لیکن غالب کیا تھا؟
خیر تھا, غالب خیر تھا, اس اعتبار سے ان کو خلیفہ کہا. لوگ تو بنو امیہ کے بدماش ہوئے, حالات میں بھی سنے ہوئے. تو بنو امیہ سے یہ خلافت بنو عباس نے, اور ان سے عثمانی ترکوں نے بزور شمشیر. مطلب یہ اس طرح سے اس کا بیان ٹھیک نہیں ہے. ایک صاحب سے بحث ہوگی, وہ کہنے لگے بس خلافت راشدہ کے بعد تو خلافت ختم ہو گئی تھی, ملوکیت آ گئی تھی. میں نے کہا یہ اچھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سے بڑا تان کیا ہوگا کہ ایک ایسا نظام دے کے گئے ہیں کہ جو 30 سال بھی نہیں چل سکا. اب پھر 1400 سال میں کہاں ہے, پھر اور تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک عجیب ہے, مطلب کہ 30 سال سے زیادہ بھی آپ کا نظام نہیں چل سکا. یہ نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں. یہ بہت بڑا اعتراض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نظام کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہے. نہیں وہ ضعیف روایات ہیں, وہ روایات ہی صحیح نہیں ہیں. ان پہ میں نے تحقیق کی ہے, بلکہ لکھا بھی ہے. تو سیاسی اعتبارات سے بہت ساری حدیثیں گھڑی گئی ہیں, ٹھیک ہے اختلافات ہوئی ہیں ان میں آپس میں, تو سیاسی اعتبارات سے مطلب وضع حدیث ہوئی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلب خلافت راشدہ کے بعد کی خلافت وہ نہیں تھی جو خلافت راشدہ تھی, کمزوری آئی ہے, مطلب نیچے آئے ہیں اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے. لیکن یہ کہنا کہ وہ خلافت ہی نہیں تھی تو یہ غلط بات ہے, یہ کلیم ٹھیک نہیں ہے. کیا ہے ہاں یہ روایت ٹھیک ہے. اس میں تو 30 سال کے بعد ظلم کا لفظ ہے. نہیں یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں, یہ تو خلیفہ تو خلیفہ تھے. اچھا 1 نمبر حاشیے میں, ٹھیک ہے, نیچے جو ہے ہاں. الخلافت 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك قال سفینہ امسک خلافت ابی بکر سنتین وخلافت. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو پھر 30 سال کے بعد ملک کا لفظ ہے, خلافت کا لفظ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملوکی, ہم اوپر دیکھیں نا, بات یہی ہو رہی ہے کہ ملوکیت کی آمیزش ہو چکی تھی, خلافت ختم نہیں ہوئی تھی. ملوکیت کو سراسر بالکل اسلام سے ہٹا ہوا ہے, کفر ہے, یہ بھی تو شاید نہیں. ملوکیت بیسیکلی جس طرح سے ہمارے ہاں اس کو لیا جاتا ہے, ملوکیت مطلب ملک ہونا, بادشاہ ہونا, یہ کوئی اسلام میں مذموم نہیں ہے. اگر مذموم ہوتا تو حضرت سلیمان جو ہے وہ ملک نہ ہوتے, حضرت داؤد ملک نہ ہوتے, حضرت یوسف جو ہے وہ ملک نہ ہوتے. بس یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ عادل ہے, بلکہ وہ حدیث آتی ہے نا کہ 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک کون ہے, الملک العادل. تو اگر وہ عادل ہے, بیسیکلی یہی ہے کہ چونکہ زیادہ تر بادشاہ جو ہے وہ عادل نہیں گزرے تو لوگوں نے اس کو مذموم کہنا شروع کر دیا. اس اعتبار سے اس کی مذمت کرنا ٹھیک نہیں ہے, صرف اس اعتبار سے کہ وہ بادشاہ ہے. بادشاہ ہونا کوئی مذموم چیز نہیں ہے, اس کا فاسق و فاجر ہونا مذموم چیز ہے. حضرت ہاں نہیں, دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ صحابہ کرام میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ آپ اس مسئلے میں کسی ایک رائے کو قبول کریں گے نا. آپ کا رجحان تو کسی ایک رائے کی طرف ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا رجحان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف ہو, کچھ لوگوں کا رجحان حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کی طرف ہو. ٹھیک, تو نہیں, ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں. صحابہ میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے خروج نہیں کیا یزید کے خلاف, ٹھیک ہے نا, یہ بات تو طے ہے. نہیں یہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں, حضرت عبداللہ بن عمر مطاف میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آ گئے اور ان کو نا قرآن کی آیت سنانے لگ گیا. وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ, ہے قتال آپ نہیں کرتے, یہ بنو امیہ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں فلاں, وہ حجاج, یہ فلاں ڈمکان. انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھو, ہم نے قتال کیا, ہمیں مطلب تم کہہ رہے ہو کہ ہم قتال نہیں کرتے, ہم نے جانے دی, ہم نے قتال کیا. اور اللہ نے کہا ہے کہ قتال اس لیے کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے.
ہم نے اس کے لیے بہت قتال کیا. آپ جو تم قتال ہم سے کروانا چاہتے ہو اس سے فتنہ پیدا ہوگا. ڈرنے والے نہیں تھے وہ. یہ بالکل غلط ہے کہ ڈر کی وجہ سے کیا. جن صحابہ کا یہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس آخر وقت تک مطلب یہی کہتے رہے حضرت حسین کو کہ نہیں نکلنا. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ خود ان میں اختلاف تھا جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, خود ان میں اس بات میں اس مسئلے میں اختلاف تھا. کچھ اس کو وہ یہ نہیں تھے, وہ ڈرنے والے تھے. یہ صحابہ کے اوپر تان ہے. مطلب ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ڈر کی وجہ سے وہ پیچھے رہے. وہ صرف فساد سے بچنا چاہتے تھے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے امت کے اندر جو ہے وہ جو حضرت عثمان نے بات کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں, لیکن یہ ہے کہ میری وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ امت میں سب سے پہلی لڑائی میری وجہ سے لڑی گئی. تو یہ صحابہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے. جی ہاں وہ بات ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے. اس میں بہرحال امت میں یہی میجورٹی جو ہے, میجورٹی کی اپروچ یہی رہی ہے. ہم یہ نہیں, ہم اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خود جو بعد میں لوگ آئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں, آپ کہہ لیں جو ان کے 12 ائمہ ہیں, ٹھیک, ان میں سے کتنوں نے خروج کیا؟ اگر منہج یہ درست تھا, فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی منہج ہے, ہم یہی سوال ان سے کر لیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنے ائمہ آئے ہیں ان میں سے کتنوں نے بنو امیہ کے خلاف خروج کی؟ جی نہیں, مطلب یہی ہے نا کہ انہوں نے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی ڈر تھا, یہی تھی فساد سے بچنا چاہتے تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن نے یہ بات کہی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ اگر ایک دوسری کے ساتھ ظلم کرے تو آپ قتال کر سکتے ہو اس کے ساتھ. ظلم کی بنیاد پہ آپ لڑائی کر سکتے ہو, ظالم کے خلاف آپ لڑائی کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ کے لڑائی کرنے سے مزید ظلم پیدا ہو رہا ہو تو پھر نہ لڑائی کرو. جواز ہے, ہم شرعی جواز کی بات نہیں کر رہے. ظالم کے نکل سکتے ہیں, آپ اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, آپ روک سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن اگر آپ کو اندیشہ یہ ہو کہ ظالم پاور میں ہے, قوت میں ہے, اگر آپ اس کے خلاف نکلیں گے تو مزید ظلم پیدا ہوگا. میں وہی بات کر رہا تھا کہ شروع میں عرب سپرنگ کے نام پہ ہم نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم باہر نکلے, مزید ظلم پیدا ہو گیا. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے نکلو 10 مسئلے پیدا کر دو, یہ نہیں. مطلب اس پہ ہمیں کام ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن اس طرح سے نہیں, مطلب بالکل نتائج سے بے فکر ہو گئے کہ نتیجہ جو مرضی نکلے. آنے سے پہلے کہ وہ میرے ہی منہج کے واپس آئے گا. اس ٹائم تو لوگ کافر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کو پریچنگ کی اور اسلام میں بتایا. اب میں جس اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, مجھے تو ان کو ڈکلیئر جو چلے آپ کہہ رہے ہیں ڈکلیئر, لیکن میں پھر اسلام یہاں پر لے کر آ ہی نہیں سکتا. مجھے تو پھر انڈیا میں جانا پڑے گا. تو اس پہ میرے خیال میں پھر کسی وقت بحث کریں گے. جو حدیث آپ نے بیان کی وہ ضعیف ہے میری تحقیق کے مطابق. بہرحال چلیں جی, اور ڈاکٹر صاحب بیان کرتے رہے. بہرحال بہت ساری باتیں وہ حدیثیں وہ موضوع بھی بیان کر جاتے تھے. بنو امیہ سے یہ خلافت بنو عباس نے اور ان سے عثمانی ترکوں نے بزور شمشیر حاصل کی. 1924 میں انگریزوں کی سازش کی سبب سے خلافت کا ادارہ ختم کر دیا گیا. اس وقت سے امت مسلمہ میں اس ادارے کی بحالی کے لیے اسلامی تحریکیں برپا ہونا شروع ہو گئیں. ابھی چلیں یہاں تھوڑا سا وقفہ کر لیں, پھر اس کو وقفے کے بعد ختم کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو خروج تھا,
बस से पूछ रहे कि जो ताउन किया था उसको कैसे? یہ بھی غلط فہمی ہے. میں نے اس پہ بھی لکھا ہے, میری تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں تھا کہ وہ خروج کے قائل تھے, 2 کنڈیشنز کے ساتھ. تعاون تو میرے خیال میں کیا تھا. نہیں, یہ صرف جو ان کے اوپر جو مناقب کی کتابیں لکھی گئی ہیں, ان مناقب کی کتابوں کی مبالغہ آ رہی ہے بس. چاروں ائمہ کا موقف, وہ میں نے اپنی تکفیر والی کتاب میں اس کا ذکر کیا.